بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس مطالعہ پاکستان کا آج آپ لوگوں کا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 6 ہے اور پیج نمبر ہے 85۔ اہم ماحولیاتی مسائل اور ان کا حل، یعنی ہمارے ماحول کو کون کون سے مسائل درپیش ہیں اور ان کا کیا حل ہے۔ اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ماحول جو ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا علاقہ جو اس جاندار کی زندگی کی سرگرمیوں کو متاثر کرے، یعنی چاہے وہ اس کی سرگرمیوں کے لیے پازیٹیو ہوتا ہے یا اس کے لیے نیگیٹو ہوتا ہے۔ ماحول جس میں طبعی خدوخال، آب و ہوا، مٹی، قدرتی نباتات وغیرہ شامل ہیں، انسانی زندگی پر بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتے ہیں اور تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ اس کے مطابق انجام پاتی ہیں، یعنی معاشیوں، سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشرتی، اقتصادی سب قدرتی ماحول جو ہے اس کی وجہ سے ان سرگرمیوں پہ اثر ہوتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل جو ہیں ان سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو ماحول کے ناموافق ہیں، یعنی ماحول کے مطابق نہیں ہیں اور آپ کو ان سے تنگ ہوتے ہیں یا پریشانی کا سبب بنتے ہیں، جو حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی سب کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تمام یہ تو دوسرے جو ہیں جاندار ہیں سب کے لیے وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ ہیں ماحول کے مسائل۔ انسان کی جو ہے شروع میں ضروریات اور وسائل محدود تھے، لیکن جیسے جیسے ترقی کرتا گیا اس کے ساتھ ساتھ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قدرتی وسائل کا استعمال بھی بڑھ گیا اور اس بے دریغ استعمال کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے۔ ماحولیاتی مسائل جو ہیں وہ ہیں آلودگی، جنگلات کا کٹاؤ، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، سیم و تھور۔ ان تمام مسائل جو ہیں ان کو تفصیل جو ان کی ہے وہ اس طرح۔ سب سے پہلے آلودگی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں انسانی زندگی نے انسان کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی ہیں، ایسے عوامل بھی پیدا کر دیے ہیں جس سے ماحول کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ ان سے اہم ماحولیاتی آلودگی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہونا جو نہ صرف انسانوں بلکہ دوسرے جانداروں کے لیے نقصان دہ ہو، ماحولیاتی آلودگی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کے آگے اقسام جو ہیں وہ ہیں ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور آبی آلودگی۔ سب سے پہلے ہوائی آلودگی ہے۔ ہوائی آلودگی جو ہے اس سے مراد ہوا میں گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہے، مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر آکسائڈ وغیرہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹریوں سے، گاڑیوں کو دھوئیں سے، ان کے تمام سے ایسے نقصان دہ گیسیں جو ہے وہ خارج ہوتی ہیں کہ جو ہوا میں شامل ہو کر انسان کے لیے اور دوسرے جانداروں کے لیے نقصان دہ ہیں، اور اس سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے، یعنی بہت زیادہ درجہ حرارت زمین کا بڑھ رہا ہے اور اوزون کی تہہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہوائی آلودگی کو کس طرح ہم تھوڑا کم کر سکتے ہیں، یا اس کے جو نئے نقصان دہ گیسیں ہیں ان کے اخراجات میں کس طرح اخراج میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے۔ گاڑیوں میں ایسے ایندھن استعمال کیے جائیں جو کم آلودگی پھیلائیں، مثلا CNG وغیرہ۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درخت اگائے جائیں، فیکٹریوں اور کارخانوں اور میں فلٹریشن پلانٹس جو ہے وہ نصب کیے جائیں۔ ایسی گیسوں کے استعمال پر پابندی لگنی چاہیے جو ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ یہ ساتھ ایک انفارمیشن آپ کے لیے کہ اسموگ جو ہے، اسموگ کیا ہے، یعنی اسموگ ہوا کی آلودگی کی قسم ہے جو کہ دھوئیں اور دھند دونوں کا مکسچر ہے۔ ان کا آمیزہ ہے، یہ انسان میں آنکھوں، پھیپھڑوں اور جلدی امراض کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد آبی آلودگی ہے۔ آبی آلودگی کا یہ ہے کہ مختلف فیکٹریوں سے خارج ہونے والا پانی جو ہے اس میں نقصان دہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو دریاؤں، نہروں اور سمندروں کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کیڑے مار ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ اور کیمیائی کھادیں ہیں وہ جب بہہ کر ساری پانی کی طرف جاتی ہیں تو وہ آلودگی کا باعث بنتی ہیں، اور نباتات وغیرہ جو ہے جو پانی میں موجود ہیں ان کو اور آبی حیات کو سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے بھی فلٹریشن پلانٹ لگا کر جو ہے وہ صاف کیا جا سکتا ہے اور دریاؤں اور نہروں میں ڈالنا چاہیے تاکہ پانی جو ہے وہ نقصان کا باعث نہ بنے۔ زمینی آلودگی سے مراد گھریلو کوڑا کرکٹ، فیکٹریوں، اسپتالوں وغیرہ کے زہریلے جو مواد ہے اس کا پھیلاؤ، یہ سب جو ہے زمین کی خوبصورتی کو ختم کر رہا ہے اور ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو اسپتالوں وغیرہ کا اور فیکٹریوں کا فالتو جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو زمین میں دبایا جائے اور مخصوص درجہ حرارت پر جلا دیا جائے اور باقی مواد کو
ری سائیکلنگ کے ذریعے جو ہے وہ عمل سے گزارا جائے، تاکہ جو ہے وہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ دیسی کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر جنگلات کا کٹاؤ، جنگلات ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جنگلات کتنے فائدہ مند ہیں انسانی زندگی کے لیے اور باقی جانداروں کے لیے، زمین کے لیے، اس کی زرخیزی کے لیے اور سیلاب وغیرہ روکنے کے لیے، اور یہ تمام چیزوں میں جنگلات جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند۔ جب جنگلات جو ہے ان کو کاٹ دیا جاتا ہے تو اس سے زمین کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آکسیجن کا آپ کو پتہ ہے کہ جنگلات سب سے زیادہ اہم ذریعہ ہیں، اور آکسیجن کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ فضا میں جو گیسیں ہیں نقصان دہ، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، ان کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے اور ماحول خراب ہو رہا ہے۔ سیلاب اور بارشوں کے وقت میں تبدیلی وغیرہ بھی شامل ہے، جس سے ہمارے زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہے۔ ان سب کی بڑی وجہ جنگلات کی کٹائی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جنگلات کی حفاظت کریں، درختوں کو نئے سرے سے پھر لگائیں، جہاں پر درخت نہ ہوں وہاں پر دوبارہ لگائے جائیں یا کاٹے جاتے ہیں تو۔ اب یہ ہے کہ ری فارسٹیشن سے مراد کٹے ہوئے جنگلات کی جگہ نئے جنگلات لگانا ہے۔ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، یعنی زمین جو بار بار ایک ہی جگہ ایک ہی جیسی چیزوں کے لیے کاشت کی جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین ناکارہ ہو جاتی ہے، بار بار ایک ہی فصل اس میں اگتی ہے، تو اس عمل سے جو ہے زمین کو ناکارہ بنا دیتے ہیں، اور اس طرح صحرا میں تبدیل ہونا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین کی دولت سے نوازا ہے، لیکن پانی کی کمی اس نے سونا اگلنے والی زمین کو صحرا میں تبدیل کر دی۔ اس کی اہم وجوہات یہ ہیں کہ زراعت میں ناقص اور پرانے طریقہ کاشت کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ بڑھ گیا ہے، زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے، زمین کے ایک ہی ٹکڑے پر بار بار فصل اگائی جائے تو زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، اور نہری نظام آبپاشی سے کافی پانی ضائع ہو رہا ہے، جہاں صنعتوں کے قیام کے لیے بھی پانی کی ضرورت میں اضافہ ہوا ہے، جس سے زمین کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سیم تھور، یہ بھی ہمارے ملک کا بہت اہم مسئلہ ہے ہماری زراعت کے لیے۔ سیمو تھور، جب پانی کا جو واٹر لیول ہے زمین کا وہ اوپر آ جاتا ہے، پانی زمین کی سطح کے قریب، تو اس سے سیمو تھور کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں پانی کی سطح 5.1 میٹر سے تک رہ جاتی ہے تو زمین جو ہے اس کے موجودہ نمکیات جو ہیں وہ سطح زمین پر آ جاتے ہیں، پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے، نمکیات سطح زمین پر رہ جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی اور اس کو تھور کا نام دیا جاتا ہے۔ سیمو تھور والی زمینیں جو ہیں سوڈیم اور الپرزین نمکیات دونوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، یہ حالت کلر کہلاتی ہے۔ کلر سے متاثرہ زمینیں جو ہیں ان کی ایک قسمیں مثلا کلر گھاس، برمودا گیس، سوڈان گھاس وغیرہ، اور چارہ جات مثلا جنتر، برسیم، لوسرن اور باجرہ وغیرہ جو ہے وہ سب قابل کاشت بنانے کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ زمین جو ہے اس کی سطح مزید بلند ہو جاتی ہے، پانی کے بعض اوقات جب زیر زمین پانی ہے زمین کے مسام بند ہو جاتے ہیں اور زیادہ مقدار میں پانی سطح پر آ جاتا ہے، اس کو سیم کا نام دیا جاتا ہے۔ زمین کی حالت جو ہے وہ دلدلی ہو جاتی ہے، یعنی دلدل سا آ جاتا ہے اور بنجر ہو جاتی ہے۔ زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے، سیمو تھور پر قابو پانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کلر گھاس لگائی جائے، زمین کو قابل کاشت اس طرح بنایا جائے، نہری پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے نہروں کو پختہ کیا جائے، راجماؤں کو، کھالوں کو، تاکہ اس سے پانی ادھر ادھر نہ نکلے اور زمین جو ہے مزید خراب نہ ہو۔ سیمو تھور کے علاقوں میں درخت لگائے جا رہے ہیں، جہاں سے زیادہ جڑوں کے ذریعے جذب کر کے فضا میں پہنچا رہے ہیں، اس مقصد کے لیے سفیدہ اور پاپولر کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔